امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں جس شائع کو آقا مدنی کا ہاتھ لگ گیا، امام الانبیاء نے دست مبارک لگا دیا، مس کر لیا، پروردگار عالم نے اس جسم پہ، اس کپڑے پہ، رب العالمین نے آگ کو حرام قرار دے دیا۔ شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، امام الانبیاء کی ذات اقدس نے جس کپڑے کو آگ لگا دیا، اس کپڑے کو اگر کسی وجہ سے آگ میں بھی ڈالا گیا، وہ کپڑے کا میل تو جل گیا، کچیل تو جل گیا، لیکن رب العالمین نے اس کپڑے کو بھی نہیں جلایا، کیونکہ اس کپڑے کا تعلق، اس کی نسبت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک غیر مسلم میرا غلام تھا، میں نے اس کو بڑی اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لیکن اس کے اندر دین نہ آیا، اسلام نہ آیا، قرآن نہ آیا، اللہ کی توحید نہ آئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی نہ آئی۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اپنا دسترخوان اٹھا کے دیا کہ جاؤ، تندور جل رہا ہے، تندور کے اندر اس رومال کو، اس تندورے کو، اس دسترخوان کو ڈال کے آ جاؤ۔ کئی گھنٹے گزر گئے، میں نے اپنے غلام سے کہا بڑی دیر گزر گئی، اس کپڑے کے حال معلوم کر کے آؤ۔ غلام حیران ہوا اور آگے عرض کرنے لگا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، میں نے بڑی عجیب بات دیکھی۔ عجیب دیکھا، کیا دیکھا؟ وہ جو تندورہ، وہ جو رومال، وہ جو دسترخوان میں کئی گھنٹے پہلے تندور میں ڈال کے آیا تھا، میں نے اسے نکال کے دیکھا، اس کا میل کچیل تو دور ہو گیا، لیکن وہ جلا کوئی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا، آنسو بہا دیے، فرما دیا کہ ایک دن مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے تھے، کھانا تناول کیا تھا، اس کپڑے سے، رومال سے، دسترخوان سے میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا، اور جس دسترخوان کو میرے آقا کے ہاتھ لگ جائے اسے دنیا کی آگ بھی نہیں جلاتی، جہنم کی آگ بھی اس کے نزدیک نہیں آتی۔ وہ غلام دسترخوان نکال کے لایا اور اس نے جھاڑ کے جو سامنے کر دیا، حیران ہو کے عرض کرنے لگا، انس واقعی بڑی شان والی بات ہے، عظمتوں والی بات ہے، برکتوں والی بات ہے، رحمتوں والی بات ہے کہ اس کا میل کچیل تو جل کے دھل گیا، صاف ہو گیا، لیکن اس رومال کے ایک تار کو بھی آگ نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں، جلایا نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے معجزہ عطا فرمایا، چیخا میں ڈالا گیا، آواز آ گئی، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، آج میرے خلیل کے لیے گلے گلزار بن جا، شان والی بن جا، عظمتوں والی بن جا، لیکن یہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ میرے آقا نے جس شے کو مس کر دیا، ہاتھ لگا دیا، پروردگار عالم نے اس کپڑے کو بھی دنیا کی آگ نے نہیں جلایا، جہنم کی آگ اس کے نزدیک کیسے آئے گی؟ جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، تمام کے تمام انبیاء سے افضلیت اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمائی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پہ طوفان آیا، اللہ کے حکم سے کشتیاں بنائی گئی، کشتی پانی پہ تیر رہی ہے، جودھی پہاڑ پہ آ کے ٹھہر گئی،
لیکن یہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عکرمہ آئے، ابو جہل کا بیٹا آیا اور آ کے کہنے لگا محمد بن عبداللہ کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی بات دکھاؤ کہ جو کوئی دنیا میں کر نہ سکے، جو عجیب ہو، غریب ہو لوگوں کے لیے، میرے لیے کوئی معجزہ دکھاؤ نا، پھر میں اسلام قبول کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن تیرا باپ ابو جہل بھی آیا تھا، ہاتھ میں پتھر لے کے آیا تھا، ختم نبوت کے امتحان کی بات کی تھی، اور محمد الرسول اللہ کے اشارے پہ پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن ابو جہل نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ محمد بن عبداللہ نعوذ باللہ تو جادوگر ہے، تو کاہن ہے، تیرا جادو ان پتھروں پہ چل گیا، لیکن اس ظالم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور تو بھی اسی کا بیٹا ہے، تو کیسے اسلام قبول کرے گا؟ کہنے لگا نہیں محمد بن عبداللہ آپ کوئی اپنا معجزہ ظاہر کرے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کچھ دکھائے تو صحیح۔ میرے آقا دریا کے کنارے تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا عکرمہ جا دوڑ کے چلا جا، دریا کے پرلی طرف ایک بھاری پتھر پڑا ہے، اس کو کہہ دینا کہ تجھے محمد الرسول اللہ نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے محمد الرسول اللہ نے بلایا ہے۔ عکرمہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا محمد کا پیغام دینا تیرا کام ہے، پتھر کا آنا بھیجنا یہ میرے اللہ کا کام ہے، اللہ نے مجھے ان پتھروں کو بھی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ امام الانبیاء چاند کے نبی، سورج کے نبی، ستاروں کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، 18,000 مخلوقات کے نبی، کونے کونے کے نبی، پہاڑ کے ذرے ذرے کے نبی، رب کائنات کی قسم ہے نبیوں کے نبی۔ حضرت عکرمہ گئے ہیں، اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، اور واقعی دیکھا ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے، فرمایا یدعو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے محمد نے بلایا ہے۔ عکرمہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا، ادھر امام الانبیاء نے مدینے والی سرکار کا حکم میں نے اس پتھر کو سنایا، اور پتھر نے لڑکنا شروع کر دیا، دوڑنا شروع کر دیا، میں نے بھی اس کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ عکرمہ کہتا ہے پتھر آقا کے قدموں میں پہلے پہنچ گیا، میں دوڑ کے بڑی کوشش کی لیکن میں دیر سے آیا۔ حضرت عکرمہ نے جب یہ دیکھا تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں آپ کی غلامی قبول کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، اس نے جب امام الانبیاء کا معجزہ دیکھا، شان دیکھی، عظمت دیکھی، بلندی دیکھی، مقام دیکھا، امام الانبیاء کا معجزہ دیکھا کہ امام الانبیاء جس کپڑے کو ہاتھ لگا دے اس کو بھی آگ نہیں چھوتی، آگ جلاتی نہیں، عرض کرنے لگا انس مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے پیش رہتے ہیں، ہر وقت امام الانبیاء کی خدمت کرتے ہیں، سودا سلط لا کے دیا کرتے ہیں۔ اگر امام الانبیاء کے دربار میں گھر مبارک میں کھانے پینے کو نہیں ہوتا، قرضہ لا کے بھی امام الانبیاء کی خدمت میں مال پانی پیش کیا کرتے ہیں۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے بڑا قرضہ لیا امام الانبیاء کی خدمت کرنے کے لیے. قرضہ اتنا بڑھ گیا اس نے آ کے حضرت بلال حبشی کی بے ادبی کی ہے, گستاخی کی ہے. کہنے لگا او کالے, اگر تو نے ہماری رقم واپس نہ کی, ہمارا قرضہ واپس نہ کیا, ہم تجھے دوبارہ اپنا غلام بنا لیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے امام الانبیاء کی خدمت میں آئے. حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا بلال حبشی روتا کیوں ہے, کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے آقا وہ یہودی آیا تھا, دھمکی دے کے گیا ہے, اگر تو نے قرضہ واپس نہ کیا میں تجھے دوبارہ اپنا غلام بنا لوں گا. قرآن کی آیتیں صحابہ ہیں, قرآن کی تفسیر صحابہ ہیں, نبوت کے عینی گواہ صحابہ ہیں, امام الانبیاء کو وضو کرانے والے صحابہ ہیں, حضور کے مقتدی صحابہ ہیں, حضور کے مرید صحابہ ہیں, حضور کے مدرسے میں پڑھنے والے اصحاب صفہ کے چبوترے پہ فاقہ مستی میں اپنی زندگی گزارنے والے صحابہ ہیں. آج ہم صحابہ کا کیا مقام جانیں گے؟ قیامت تو قائم ہو جائے گی, اللہ کا قرآن صحابہ کی تعریف کرتا رہے گا. صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن لکھا ہے, کاتب وحی ہے. ادھر قرآن نازل ہوتا تھا, حضرت امیر معاویہ, حضرت زید, 13 صحابی 14 صحابی ہیں جو ادھر قرآن نازل ہوتا تھا, ادھر ان کی قلم میں آتا تھا. لوگوں اگر صحابہ کو نہیں مانو گے, صحابہ کا انکار کرو گے تو سمجھو تم نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا. جب قرآن کا انکار ہو گیا, اللہ کے نبی کا, اللہ کی توحید کا انکار ہو گیا, پھر بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. وضو کے عینی گواہ صحابہ ہیں. تو قرآن میں جو وضو کا حکم آیا اس کا پریکٹیکل تو صحابہ نے کر کے دکھایا نا, کہ وضو کیسے کرنا ہے, مسح کیسے کرنا ہے, ہاتھ کیسے دھونے ہیں. نماز کا حکم جو قرآن میں آیا تو رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, اتحیات کیسے کرنی ہے, سلام کیسے پھیرنا ہے, دعائیں کیسے پڑھنی ہے, یہ تمام کی تمام باتیں صحابہ نے کر کے دکھائی. صحابہ نہ ہوتے ہمارے پلے ایمان نہ ہوتا, صحابہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. شام نہ لے پکوا گیا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, عزت صحابہ. خطیب ابن خطیب, خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری تعلیم ملتانی. نعرے تکبیر. جا کر بیٹھو ذرا. ماشاءاللہ. مدینہ منورہ ہے, اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک صحابی نے ایک صحابی کو اپنی زمین بیچی, دوسرے نے خریدی. جب اس نے دیوار نکالنا شروع کی تو اس میں سے سونے کا مٹکا نکل آیا. اب چاہیے تھا کہ زمین خرید لی تو خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا, میری زمین ہے, میری زمین میں سے سونے کا مٹکا نکلا ہے. لیکن صحابہ ہمارے جیسے نہ تھے. صحابی رسول نے وہ مٹکا سونے کا بھرا ہوا اٹھایا اور اس صحابی کے پاس لے گئے کہ اللہ کے بندے, میں نے آپ سے جگہ خریدی تھی, زمین خریدی تھی, سونے سے بھرا ہوا مٹکا نہیں خریدا تھا, لہذا یہ سونے کا مٹکا آپ کا ہے, میرا نہیں. آپ کا ہے, میرا نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرا نہیں, میرا ہے. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کچھ نہیں بھائی, تمہارا ہے. کامیابی تو تبھی آتی ہے نا, ہم تو ہے کرتے وقت گزرتا ہے. اب کرونا وائرس کتنے دنوں سے آیا ہے جی, دکانیں بند, مارکیٹیں بند, ملک بند, حلوہ بند, کھیر بند, سب کچھ بند پڑی ہے. لیکن پھر بھی کبھی سنا ہے آپ نے نیٹ پہ آیا فلاں بندہ بھوک سے مر گیا؟ بھوکا تو کوئی بھی نہیں مرا نا.
اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ روزی دے رہے ہیں، چڑیا کو روزی مل رہی ہے، کوے کو روزی مل رہی ہے، 18,000 مخلوقات کو روزی مل رہی ہے، تو اللہ پاک انسانوں کو بھی روزی عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارا یقین بنتا نہیں، ایمان بنا نہیں، ہمیں اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین کوئی نہیں آیا۔ صحابی رسول کہنے لگے کہ میرا نہیں یہ تیرا ہے۔ جس نے زمین بیچی وہ کہنے لگا میرا بھی کوئی نہیں ہے، تیرا ہے۔ میں نے جب تمہیں زمین بیچ دی تھی ساتھ ساتھ یہ مٹکا بھی بک گیا تھا، یہ مٹکا میرا نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اس وبال کو اپنے ساتھ لے جا، اس عذاب کو اپنے ساتھ لے جا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور دنیا تو قید خانہ ہے، مجھے اس کی ضرورت کوئی نہیں، چاہت کوئی نہیں، میرے کس کام آئے گا؟ جب تے زمین تیری ہے تو نے اس کی قیمت ادا کر دی، لہذا زمین بھی تیری، یہ سارے کا سارا سونے سے بھرا ہوا مٹکا بھی تیرا۔ قرصب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سندھ میں ایک دنیاوی وزیر تھا، اس کے پاس فیصلہ آیا، ایک عورت تھی، اس عورت پہ جھگڑا ہو گیا، ایک پارٹی کہتی تھی ہماری عورت ہے، دوسری پارٹی کہتی تھی ہماری عورت ہے۔ وزیر کے پاس گیا، بلکہ وہ پیر تھا اس زمانے کا نا جی، تو پیر صاحب نے کہا کہ مال دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ اس نے جب دیکھا عورت بڑی خوبصورت تھی، چکنی چوپڑی تھی، وہ کہنے لگا نہ تیری بلکہ یہ میری ہے، تمہاری کوئی نہیں بلکہ کہ ساڈی ہے، ہمارا حال بھی وہی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کی شان دیکھو، انہی لوگوں کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے، قرآن تعریف کرتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، سونا آئے، چاندی آئے، ریال آئے، ڈالر آئے، کرسی آئے، عہدہ آئے، اقتدار آئے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون۔ فرمایا کہ یہ تقوی والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صحابہ کی آپس میں بحث ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ فیصلہ مدینے کے فیصل کے پاس چلا گیا۔ مسلمانوں، وہ مدینہ کا فیصل بھی کتنی شان والا ہوگا، عظمتوں والا ہوگا، کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں شہر مبارک میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے۔ مدینے کے قاضی نے دونوں کو بلا کے فیصلہ کر دیا، دونوں سے سوال کر لیا، دونوں سے پوچھا تمہیں اللہ نے اولاد کیا عطا فرمائی ہے؟ ایک نے کہا میری گود میں بیٹا ہے، ایک نے کہا میری گود میں بیٹی ہے۔ مدینے کے فیصل نے فیصلہ کر دیا، میرا فیصلہ یہ ہے تمہاری بیٹی ہو، اس کا بیٹا ہو، دونوں کا نکاح کر دیا جائے اور یہ سونے سے بھرا ہوا مٹکا اس جوڑے کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہیں، رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ عرض کر دیا اور کالی کمنی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہودی بڑی دھمکی دے کے گیا ہے، مجھے دوبارہ غلام بنا لے گا، میں روح پوش ہو جاتا ہوں، میں کہیں چھپ جاتا ہوں، جب اللہ کو انتظام کرے گا مجھے بلوا لینا۔ میرے آقا نے اجازت دے دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد امام الانبیاء کی خدمت میں کھجوروں سے بھرے ہوئے پروردگار عالم نے اونٹوں کو بھیج دیا۔ ایک صحابی کو میرے آقا نے بھیجا کہ حضرت بلال کو بلا کے لاؤ۔ حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا بلال اس یہودی کو بلا کے لا، اپنا قرضہ لے جائے، اللہ نے انتظام کیا ہے۔
میرے آقا اپنے دستے مبارک سے اس یہودی کو کھجوریں تول تول کے ناپ ناپ کے دے رہے ہیں۔ صحابہ کی جماعت کہتی ہے، حضور کے غلام کہتے ہیں، وہ یہودی جو بعد میں مسلمان ہوا وہ کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا امام الانبیاء نے اتنا سارا غلہ کھجوروں کا پھل یوں ناپ ناپ کے میرے پلے میں ڈالا، میری طرف ڈالا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کھجور کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہ ہوا۔ وہ یہودی جو حضرت بلال کو دھمکی دے رہا تھا کہ ہم تجھے اپنا غلام بنا لیں گے، لیکن جب حضور کے قریب آیا، حضور کے دربار میں آیا، حضور کی رحمت والے دربار میں آیا، جب اس نے امام الانبیاء کا معجزہ دیکھا کہ امام الانبیاء کے دستے مبارک اگر کسی کھجور کے ڈھیر کو لگ جائیں اس میں برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں رحمتیں آ جاتی ہیں، اس میں شان آ جاتی ہے، اس میں رحمت آ جاتی ہے۔ اور جب اس یہودی نے دیکھا اتنی ساری کھجوریں قرضے کے طور پہ بھی ادا ہو گئی، لیکن اس ڈھیر میں ایسا معلوم ہوتا ہے ایک کھجور کا دانہ بھی کم نہ ہوا ہو، وہیں کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور میرے آقا میں آپ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھ کے میں اعلان کرتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہو۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو اللہ نے ید بیضاء، یوں اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تھے تو جب نکالتے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یوں سامنے ظاہر کرتے تو اللہ پاک اس ہاتھ کو ایسا بنا دیتے تھے کہ جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ لیکن میرے آقا جس شے کو ہاتھ لگا دیں اللہ اس کو ایسا بنا دے کہ وہ دنیا میں ہی 14ویں کا چاند بن کے چمکتا ہے۔ حضور کے دربار میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہیں، غریب آدمی ہے۔ میرے آقا نے ایک دن ارشاد فرمایا سعد تیرا نکاح ہوا؟ عرض کر دیا میرے آقا میرا نکاح کون کرے، میں تو غریب ہوں۔ حضور نے فرمایا آپ کا نکاح میں محمد الرسول اللہ فرماؤں گا، جس کا کوئی نہیں اس کا محمد الرسول اللہ ہے۔ جا اور تجھے اپنے چچا کی بیٹی پسند ہے نا وہاں رشتہ بھیجتے ہیں، پیغام نکاح دیتے ہیں۔ حضرت سعد اپنے چچا کے ہاں رشتہ لے کے گئے ہیں، چچا نے انکار کیا تو بدصورت ہے، میری بیٹی خوبصورت ہے، یہ جوڑ نہیں ملتا، میل نہیں ملتا۔ لیکن چچا کی بیٹی نے اپنے ابا کو بلا کے رشتہ قبول کر لیا۔ ابا کسی کا پیغام نکاح صدر لائے گا، وزیر لائے گا، امیر لائے گا، کبیر لائے گا، میں کتنی خوش نصیب ہوں، میرا پیغام نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، انکار نہ کرنا۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حکم ہے، اس حکم کی خلاف ورزی نہ کرو بلکہ اس حکم کو قبول فرماؤ۔ حضرت سعد کا نکاح ہو گیا، غریب جوڑا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد امام الانبیاء کی خدمت میں یہ جوڑا آیا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے حضرت سعد سے فرمایا سعد تجھے وہ وقت یاد ہے جب تو غریب تھا، تجھے رشتہ کوئی نہ دیتا تھا، آج تو تیری بیوی سونے سے لدی ہوئی ہے، بڑا مال ہے۔ عرض کر دیا میرے آقا یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے جب ہمارا نکاح کرایا آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے ہمیں مال و مال کر دیا۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں آج ہم حضور کے فرمان سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دور ہے۔
مسلمان ہیں، رمضان کی آمد ہے، جمعہ پڑھنے جائیں تو جمعے کی تیاری کر کے جاتے ہیں. کیا تیاری ہے؟ داڑھی منڈوا کے جاتے ہیں. ماشاءاللہ جمعے کی تیاری دیکھو لوگوں کی، داڑھی شیو کرا کے پپو بن کے نا جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. وہ کیا کرے گا پپو شپو بن کے؟ پپو بن کے نہ جا، چہرے پہ سنت رسول سجا کے جا. جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، سینما میں نہیں جا رہا، فلم دیکھنے نہیں جا رہا، بدماشی کرنے نہیں جا رہا، بے حیائی کرنے نہیں جا رہا. سوچ تو صحیح ہم کدھر چلے ہیں. اور جمعے کے لیے حاضر ہیں، اگلا جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو. جب بندہ جمعہ پڑھتا ہے نا، ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ تو جمعے کی شان ہے. لیکن جب تو داڑھی منڈوا کے آئے گا، سنت رسول کا جنازہ نکال کے آئے گا، تو یہ برکتیں کہاں نصیب ہوگی، یہ رحمتیں کہاں نصیب ہوگی. اور اتنا شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تجھے اچھے نہیں لگتی. یہ یہودیوں کی سازش ہے نا، یہ چوڑوں کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے. فرعون نے لاکھوں بچے قتل کرائے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اس کی منشا کیا تھی؟ کہ میری کرسی کو الٹنے والا کوئی نہ آ جائے. فرعون کی اس صدارت کی کرسی کو کوئی لوٹنے والا نہ آ جائے. جب اسے احساس ہوا اس بات کا، یقتلون ابناءکم، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اتنے لاکھوں بچوں کو قتل کرائے، حمل ساکت کیا گیا، جگہ جگہ اس نے قتل کرائے. لیکن اللہ پاک نے پھر بھی موسیٰ کو پیدا کر کے دکھایا. اللہ پاک نے موسیٰ کو اس کے گھر میں پلوا کے دکھایا. غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، موسیٰ کو روزی دیتا ہے فرعون کی گود میں. اسے پتہ ہی نہیں چلا بیچارے کو. لوگوں کے بچے قتل کرا رہا ہے، حمل ساقط کرائے جا رہے ہیں، ہسپتالوں میں ادھر ادھر ڈیوٹیاں لگی ہیں، ہر جگہ اعلان ہوتا ہے یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اس نے لاکھوں بچے قتل کرائے کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، کہیں موسیٰ آ نہ جائے. تو اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کا مقابلہ کرونا وائرس بھی نہیں کر سکتا. آج کل بھی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، کرونا سے لاکھوں بندے منوائے جا رہے ہیں. وہی فرعون والی بات کہ کہیں نیک لوگ مسجدوں میں آ نہ جائیں، نمازیں نہ پڑھی جائیں، قرآن کی تلاوت نہ ہو جائے، مدرسے بند کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن الحمدللہ وفاق المدارس میں 80,000 بچوں بچیوں نے قرآن یاد کر کے ختم قرآن کا قرآن قاری بن کے انہوں نے امتحان پاس کیا ہے. میں ایک علاقے میں بیان کرنے کے لیے گیا، وہاں مدرسۃ البنات تھا، بیٹیوں کا مدرسہ تھا. ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ قاری صاحب یہاں ایک بچی ایسی بھی ہے کہ جو قاری قرآن بن گئی ہے، حافظ قرآن بن گئی ہے، سرکاری طور پہ وفاق المدارس کا امتحان دے رہی ہے. اس کی عمر کتنی ہے؟ 5 یا 6 برس کی ہے، ابھی دودھ کے دانت اس کے نہیں ٹوٹے. اللہ نے اس بچی کو قاری قرآن بنا دیا ہے. قرآن پڑھے تو سمجھ آئے نا. قرآن دے نیڑے تاندے کوئی نہیں، قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن کے نزدیک نہیں آتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہے. میرے آقا پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، صاحب تیرا کیا حال ہے؟ اللہ نے بیوی بھی بڑی سونی دے دی، سونا مل گیا، چاندی مل گیا، اولاد مل گئی، اب بتلا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگا میرے آقا ایک پریشانی ہے، میں بڑا میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، میں بڑا بدصورت ہوں. جب بھی میں اپنے میکے میں آتا ہوں، اپنے سسرال میں آتا ہوں، میری گھر والی اپنے میکے میں آیا کرتی ہے. میرا برادر نسبتی میرا سالہ اپنی بہن کو بڑا تنگ کرتا ہے، میری گھر والی کو بڑا تنگ کرتا ہے. اسے کہتا ہے
تو زمانے کی بڑی حسینہ ہے لیکن تیرا شوہر بڑا بدصورت ہے، وہ مونجی ہو جاتی ہے، بڑی روتی ہے، بڑے آنسو بہاتی ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا او سعد میرے قریب آ جا، اللہ اس پریشانی کو دور کر دیں گے، رب العالمین تیری بدصورتی کو دور کر دیں گے۔ امام الانبیاء نے حضرت سعد کو بلایا، اور قریبا اور قریبا اور قریبا۔ میرے آقا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اپنا دست مبارک حضرت سعد کے چہرے پہ پھیر دیا، بدصورتی جاتی رہی۔ اللہ نے حضرت سعد کو ایسا بنا دیا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت صحابہ، حضرت مولانا قاری طاہر ملتانی، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے کتنی شان والے نبی کو امتی بنایا، عظمتوں والے نبی کو امتی بنایا۔ صحابہ نے امام الانبیاء کے فرمان پہ عمل کر کے دکھایا۔ اللہ نے ان کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کے صحابہ فی الجنہ، ازواج مطہرات فی الجنہ، بنات رسول فی الجنہ، 1.25 لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے دکھایا ہے، قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ آج مسلمان کو ابھی سے بخار چڑھا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کیا بنے گا کیا بنے گا، کیسے روزے رکھیں گے۔ اور اللہ کے بندے، صحابہ تو انتظار کرتے تھے، اور جب رمضان رخصت ہوتا تھا تو صحابہ کی جماعت تو رویا کرتے تھے کہ یہ برکتوں والے دن اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے صحابی ہیں۔ میں نے رات بھی ایک بیان پہ یہ واقعہ عرض کیا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزی فروخت کیا کرتے تھے، اور جب بھی حضور کی خدمت میں آتے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا یہ تحفہ لے کے آتا ہے، حضور نے فرمایا ہم بھی بدلے میں اسے تحفہ دیں گے۔ اب محبت اتنی بڑی، محبت کس کی ہے؟ آقا مدنی کی، حضور کے غلام کی۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں صبح صبح کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں لوگوں محمد الرسول اللہ سے میں محبت کرتا ہوں، امام الانبیاء میرا دوست ہے، امام الانبیاء میرا یار ہے۔ ہم بھی کبھی کہہ سکتے ہیں، کیسے کہیں گے؟ چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، سر پہ پگڑی کوئی نہیں، بات سنت کے مطابق کوئی نہیں، کھانا سنت کے مطابق کوئی نہیں، ہم کیسے کہیں گے کہ اللہ کے محبوب ہمارا یار ہے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈیوں میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، سبزی بھی بیچ رہی ہیں اور اعلان کرتے ہیں لوگوں حضرت ظاہر کا یار محمد الرسول اللہ ہے۔ لوگ کہتے ظاہر کیا بات کر رہا ہے، کہاں نبیوں کا سردار، کہاں اللہ کا محبوب، کہاں امام الانبیاء، شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، تو غریب آدمی ہے، ایک سبزی فروش ہے، تیری یاری محمد الرسول اللہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات امام الانبیاء نے سن لی، لوگوں نے بڑا فرق کیا ہے، وہ ایک سبزی فروش عام آدمی اور یہ نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزی بھی بیچ رہی ہیں، پتہ لگا کہ امام الانبیاء کو کون سی سبزی پسند ہے، معلوم ہوا امام الانبیاء کو کدو مبارک بڑا پسند ہے۔ حضرت ظاہر نے ساری سبزیوں کو ترک کر دیا، کبھی کوئی سبزی نہ بیچی، صرف منڈی میں کدو ہی بیچتے ہیں کیونکہ یہ سبزی مبارک میرے آقا مدنی کو پسند ہے۔
اللہ نے اس سے اتنی برکتیں رحمتیں عطا فرمائی. حضرت ظاہر مال و مال اللہ پاک نے فرما دیا. ہمیں تو لالچ ہوتا ہے نا، یہ بھی کر لیں وہ بھی بیچیں، 20 چیزوں کے ڈیلر بن جائیں، سائیڈ بزنس بھی ہونا چاہیے. پھر بھی آندہ ہے کہ پوری نہیں پہنتی، پھر بھی پوری نہیں ہوتی. ایک دن منڈی میں کھڑے ہو کے حضرت ظاہر اعلان کر رہے ہیں، لوگوں میں اعلان کرتا ہوں محمد الرسول اللہ میرے یار ہیں، حضرت ظاہر کے یار ہیں. میرے آقا تشریف لے آئے، پیچھے سے تشریف لائے. حضرت ظاہر کا یوں ہاتھ پکڑ کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، لوگوں پہلے تو حضرت ظاہر کہتا تھا نا کہ محمد الرسول اللہ کا یار ہے، آج محمد الرسول اللہ اعلان کرتا ہے کہ حضرت ظاہر محمد الرسول اللہ کا یار ہے. محبین رسول تو صحابہ کی